الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر رحمت، مغفرت اور نجات والے بابرکت اور سعادت مہینہ گزارنے اور اس سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری خوش نصیبیوں اور ترقی کا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے قرآن کی جتنی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کے قرآن کو جتنا سنا جاتا ہے، پورا سال میں اتنی کثرت سے نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نہ اس کی سماعت ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہی تعارف کروایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو دوسرے مہینوں میں بھی نازل ہوا، دوسرے دنوں میں بھی نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے نزول کا زمانہ تقریباً 23 سال کا عرصہ ہے۔ 40 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک 63 برس ہو گئی تھی جب قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کریم کی پہلی نازل ہونے والی آیت سورہ علق کی شروع والی آیات تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اور قرآن پاک کی آخر میں نازل ہونے والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ اعراف، سورہ مائدہ کی آیت تھی۔ تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ کے پاس محفوظ تھا۔ لوح محفوظ ایک جگہ ہے اللہ کے عرش کے اوپر جہاں پر اللہ نے اس پورے قرآن کو محفوظ کر رکھا تھا، اور جب اللہ کا یہ فیصلہ ہوا اور اللہ نے یہ چاہا کہ میں اپنے اس قرآن کو، اپنی کلام کو اپنے بندوں تک پہنچاؤں، اپنی مخلوق تک پہنچاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں قرآن کریم کی مکمل تلاوت فرمائی، الحمد سے اس کو شروع کیا اور والناس پر جا کر اس کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ پورا کا پورا کلام اور وہ پورا کا پورا قرآن حضرت جبرائیل نے سنا اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ تو یہ پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے نقل کر کے حضرت جبرائیل تک پہنچایا گیا، اور بیک وقت پورا قرآن حضرت جبرائیل کے پاس جا کر محفوظ ہو گیا۔ یہ عمل جس رات میں ہوا تھا وہ رمضان کی ایک رات تھی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان کے بارے میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اور اس رات میں، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ کہ وہ کتنی عظمت والی، کتنی برکت والی، کتنی بلند رات ہے۔ اس افضل ترین رات کے بارے میں قرآن کہتا ہے
کہ من الف شہر، اگر کوئی اس رات میں عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس ایک رات میں ملے گا۔ اس رات کو یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ عزت صرف اس وجہ سے ملی کہ وہ اللہ کے قرآن کے نزول کی رات تھی۔ تو اس اعتبار سے رمضان برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، قرآن کریم رمضان میں نازل کیوں ہوا یا دوسرے دنوں میں نازل کیوں ہوا؟ اس قرآن کو اللہ نے انسانوں تک کیوں پہنچایا؟ تو اس کا جواب مختصر اور سادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ مخلوق بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں اور بڑی اچھی تخلیق کر کے پیدا کیا ہے۔ انسان کا شرف، انسان کی دوسری مخلوقات پر عزت اور مقام اور مرتبہ اس کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے۔ انسان سے زیادہ طاقتور تو جانور ہوتے ہیں، وہ انسان سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ انسان کی دوسری مخلوقات پر افضلیت اور اشرف ہونے کی وجہ انسان کی جسامت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہاتھی، اونٹ، پہاڑ، درخت وہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی جسامت رکھتے ہیں۔ تو پھر انسان میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات پر اگر فوقیت اور مقام دیا ہے، وہ امتیازی خصوصیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت عطا کی ہے جس صفت کو اللہ نے دوسری مخلوقات وہ صفت اللہ نے دوسری مخلوقات کو نہیں دی۔ وہ صلاحیت اور صفت جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ انسان کا علم ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ والی آیات اور اس سے ملتی جلتی کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے انسان کو سیکھنے سکھانے کی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ نے اس علم کی صلاحیت اور طاقت کی وجہ سے اور اس صفت کی وجہ سے دوسری مخلوقات پر اس کو اعلیٰ، اشرف اور افضل بنایا۔ انسان کی پیدائش بنیادی طور پر جہالت پر مبنی۔ قرآن کریم ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے اور رحم مادر سے، اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے تو تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے۔ تمہاری پیدائش بنیادی طور پر علم سے خالی ہے، تم جاہل پیدا ہوئے، لیکن علم تمہاری ضرورت ہے۔ علم تمہاری زندگی کی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر تم زندگی کا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور انسان اور دوسری مخلوقات میں یہ فرق ہے کہ ان میں علم حاصل کرنے کی نہ طاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ استعداد ہے، اور نہ ہی ان میں وہ صفت موجود ہے۔ اور انسان جس کی پیدائش اور جس کی تخلیق تو بنیادی طور پر جہالت پر مبنی ہے کہ یہ جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں یہ استعداد، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس استعداد اور صلاحیت سے کام لے کر علم حاصل کر سکتا ہے اور اپنی جہالت کو دور کر کے عالم بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اپنی اس امانت کو، یعنی اس قرآن کو اور اللہ کے کلام کو، ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، ہم نے زمین پر اتارنا چاہا، لیکن آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا کہ یا اللہ ہم میں یہ صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، ہم میں یہ استعداد نہیں ہے۔ اور وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کا بوجھ اٹھانے کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں تیری اس امانت کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو انسان کے سپرد کی تھی اور انسان نے اس کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان تو بہت جاہل اور بہت بڑا ظالم ہے۔ تو بظاہر تو یہاں انسان کی تعریف کرنی چاہیے تھی،
لیکن یہاں تعریف کرنے کی بجائے کہہ دیا کہ یہ تو بڑا ظالم ہے اور یہ تو بڑا جاہل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم اس کو کہا جاتا ہے جس میں عدل کرنے کی صلاحیت ہو، جاہل اس کو کہا جاتا ہے جس میں علم حاصل کرنے کی طاقت اور استعداد موجود ہو کہ وہ کوشش کر کے اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علم انسان کی ضرورت ہے، اور اس علم کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم انسان اپنی ساخت پر غور کرتا ہے، اپنی بناوٹ پر غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم اور اس کی جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس پر ہم غور کرتے ہیں، تو ہمیں علم حاصل کرنے کے اللہ نے مختلف ذرائع عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ کر کسی چیز کی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ہم سامنے دیوار پر دیکھ رہے ہیں اور اس دیوار پر سیاہ رنگ ہو یا سفید رنگ ہو یا سرخ رنگ ہو، یا دیوار پر کسی انسان کی تصویر بنی ہو یا کسی جانور کی تصویر بنی ہو، تو ہم دیکھ کر یہ علم حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے یا جانور ہے، یہ رنگت سرخ ہے، سفید ہے یا سیاہ ہے۔ تو یہ آنکھوں سے علم حاصل کرنا، یہ اللہ نے ہمیں ایک صلاحیت عطا کی۔ کبھی ہم انسان علم حاصل کرتا ہے تو دیکھ کر علم حاصل نہیں کرتا، کسی کی آواز کو سن کر علم حاصل کرتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کی آواز سنتے ہیں تو اس آواز کو سن کر ہم فوراً پہچان جاتے ہیں، یہ کسی جانور کی آواز ہو سکتی ہے، یا کسی مشین کی آواز ہے، یا یہ کسی انسان کی آواز ہے۔ اور اگر یہ کسی انسان کی آواز ہے تو ہم اس آواز کو بھی شناخت کرتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کی آواز ہے، یہ میرے بیٹے کی آواز ہے، یہ میری ماں کی آواز ہے، یہ میرے والد کی آواز ہے، تو ہم اس کا فرق کرتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہماری آنکھ ہے، ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ایک ہمارا کان اور سماعت ہے، ہم سن کر علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک کی شکل میں عطا کیا، یہ بھی ہماری حس ہے، ہم سونگھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ کون سی چیز خراب ہو گئی ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کس چیز میں بدبو ہے اور کس چیز میں خوشبو ہے، یہ ہم آنکھوں سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ ہم کانوں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں قوت شامعہ کی ضرورت ہے، سونگھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم کا ایک ذریعہ ہمیں عطا فرمایا۔ ایک علم ہم زبان سے حاصل کرتے ہیں، ذائقے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، کون سی چیز میٹھی ہے، کون سی کڑوی ہے، کون سی نمکین ہے، کون سی ترش ہے، وہ ہماری زبان ہمیں بتاتی ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سن کر، یا کسی چیز کو ہم سونگھ کر یہ نہیں پتہ کر سکتے کہ یہ چیز کون سی ہے۔ ذائقہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ میٹھی ہے، ترش ہے، وہ کھٹی ہے۔ یہ علم بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ایک علم چھونے کا علم ہے، محسوس کرنے کا علم ہے، یہ ذریعہ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اس کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کے گرم ہونے کو، کسی چیز کے ٹھنڈا ہونے کو، کسی چیز کی برودت و حرارت کو ہم ہاتھ لگا کر چھو کر محسوس کرتے ہیں، یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، یہ حس ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ آپ اپنی زبان سے کام لیں، آپ اپنے ناک سے کام لیں، آپ اپنے کانوں سے کام لیں، آپ اپنی آنکھوں سے کام لیں، یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے۔ لیکن ان ذرائع سے ہمیں علم جو حاصل ہوتا ہے وہ بہت محدود علم ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ تو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ سیاہ ہے یا سفید ہے، لیکن ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ اس کی آواز کیسی ہوگی۔ اس آواز کے لیے ہمیں کانوں کی بھی ضرورت ہے، اور کسی چیز کی ہم آواز سن لیں تو آواز سن کر ہم کسی چیز کی سماعت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تصویر اور اس کی شکل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں کانوں کی ضرورت ہوگی۔ اب کان نے ہمیں ایک علم دیا اور ایک آنکھ نے ہمیں علم دیا، لیکن ہم کسی چیز کے نرم یا سخت ہونے کا فیصلہ نہ کان سے کرتے ہیں، کسی چیز کے نرم یا سخت ہونے کا فیصلہ نہ ہم آنکھ سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہاتھ لگا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے۔ اور کسی چیز کے کڑوا یا میٹھا ہونے کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں زبان کی ضرورت ہے۔ اور کسی چیز کے خوشبودار یا بدبودار ہونے کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں سونگھنے کی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ خواص ہمسہ ہیں،
جن کے ذریعے ہم مختلف ذرائع کا علم حاصل کرتے ہیں، مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، اور اگر ہم کان کو نکال دیں پھر بھی ہماری علمی صلاحیت کمزور ہو گئی، اگر ہم آنکھ کو نکال دیں پھر بھی ہماری علمی صلاحیت کمزور ہو گئی، اگر ہم زبان کو نکال دیں پھر بھی ہماری علمی استعداد میں کمی ہو گئی، اگر ہم اپنے چھونے کی یا سونگھنے کی طاقت کو نکال دیں پھر بھی ہماری علمی استعداد کم ہو گئی۔ تو ان تمام کے تمام ذرائع کا بیک وقت موجود ہونا، اس سے ہمیں ایک علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ علم جمع ہوتا ہے جا کر ہمارے دماغ میں، جس کو ہمارا دماغ سوچتا ہے، ہماری عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ نادرست ہے، اس کا فیصلہ عقل کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے تمام ذرائع علم ہیں۔ اب اگر ہم اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے علم کے ذرائع ہمیں دیے ہیں، عطا کیے ہیں، ان تمام ذرائع سے ہم علم حاصل کر کے اپنی عقل تک پہنچاتے ہیں۔ آنکھ کا کنیکشن بھی عقل کے ساتھ ہے، کان کا کنیکشن بھی عقل کے ساتھ ہے، زبان کا کنیکشن بھی عقل کے ساتھ ہے، ہاتھوں کے چھونے کا کنیکشن بھی عقل کے ساتھ ہے۔ ہاتھ لگاتے ہیں، فیصلہ عقل کرتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، فیصلہ عقل کرتی ہے، کان سنتے ہیں، فیصلہ عقل کرتی ہے، زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتا ہے، فیصلہ عقل کرتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نرم کیا ہے، سخت کیا ہے، سیاہ کیا ہے، سفید کون سا ہے، اپنا کون سا ہے، غیر کون سا ہے، انسان کی آواز ہے یا جانور یا مشین کی آواز ہے۔ شکل و صورت میں پہچان اور شناخت میں آنکھ دیکھتی ہے تو فیصلہ عقل کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام ذرائع کی بادشاہ اور ان تمام ذرائع علم کے ذرائع کا حکمران اور ان کی ملکہ وہ عقل ہے، اور عقل علم حاصل کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے لباس کی تراش خراش کرتا ہے، اپنے جسم کی بناوٹ اور خوبصورتی کرتا ہے، رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، ملنے ملانے کے ذرائع اختیار کرتا ہے، اور یہ عقل کا علم ہے جس کے ذریعے یہ دنیا آباد ہے، دنیا کی خوبصورتی اور رنگینیاں ہیں، اور دنیا میں انسانوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ انسان ہوا میں اڑتا ہے، پانیوں میں اترتا ہے، زمین پر سفر کرتا ہے۔ یہ ساری انسان کی ترقی، یہ ساری انسان کی طاقت اور یہ ساری انسان کے جو وسائل حاصل ہوئے ہیں، اس کا منبع اور اس کا مرکز وہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے، اور یہ عقل اللہ نے صرف انسان کو دی ہے، کسی جانور کو اور کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ انسان تمام مخلوقات میں اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کی طاقت زیادہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کا جسم زیادہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کی جسامت بہت بڑی ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور عقل کے تابع ان اللہ تعالیٰ نے ذرائع کو بنایا ہے جن کے ذریعے انسان علم حاصل کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور دن بدن انسان کی زندگی میں اس کے تمدن میں بہتری آتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ عقل ہے، اور عقل کی موجودگی میں ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل علم حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تو ہے، لیکن سب سے بڑا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ کچھ موقع ایسے ہیں کہ جیسے آنکھ اگر کسی چیز سے دھوکہ کھا جائے تو عقل اس کو رہنمائی کرتی ہے، کان کبھی سننے میں دھوکہ کھا جائیں تو عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے، زبان چکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، عقل اس کو گائیڈ لائن دیتی ہے، ہاتھ چھوتا ہے، ناک سونگھتا ہے، اور یہ سونگھنے میں اور چھونے میں اگر کسی چیز کی غلطی کر رہا ہو تو عقل اس کو رہنمائی کرتی ہے، اور عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ صحیح اور غلط ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اور ذرائع علم کے بادشاہ اور ملکہ ہونے کے باوجود عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ تو جب عقل دھوکہ کھاتی ہے اور غلطی کرتی ہے تو پھر اس کو ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو عقل کے دھوکے کو بھی دور کر دے اور اس کی غلطی کو بھی درست کر دے اور اس کو صحیح راستے پر چلائے۔ آپ اس کو دو مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی جسم کی ضرورت ہے کہ اس کو کھانا ملنا چاہیے، انسانی جسم کی ضرورت ہے کہ اس کو پینا ملنا چاہیے۔ کھانا اور پینا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اب پیاس لگی تو پینے کی کوئی چیز چاہیے، بھوک لگی تو کھانے کی کوئی چیز چاہیے۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ آپ کے سامنے جو چیز بھی آئے اس کو پی لیں، آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کو پیاس لگی اور اس نے پانی کا ایک گلاس پی لیا تو پیاس ختم۔
پانی نہیں ملا دودھ پی لیا پیاس ختم، اگر اس کو دودھ موجود نہیں وہ شراب پی لیتا ہے تب بھی پیاس ختم۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ آپ دودھ پئیں، آپ پانی پئیں، آپ شراب پئیں، آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ آپ نے تو اپنی پیاس ختم کرنی ہے، تینوں چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بھوک لگی ہے تو بھوک لگے آپ کھانے کے لیے سبزی کھا لیں، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ آپ کوئی فروٹ کھا لیں، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ آپ کوئی گوشت کھا لیں، آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اور اس گوشت میں آپ مرغی کا گوشت کھائیں، بکری کا گوشت کھائیں، گائے کا گوشت کھائیں، یا کسی کتے کو کاٹ کر کھا لیں، یا کسی اور جانور کا سور کا گوشت کھا لیں، تو آپ نے کھانا کھایا اور آپ کا پیٹ بھر گیا۔ تو عقل کہتی ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، آپ نے کھایا کیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر عقل نے غلطی کر دی۔ پینے کی چیزیں شراب بھی ہیں، دودھ بھی ہے، اور پینے کی چیز پانی بھی ہے، لیکن کون سی چیز انسان کو پینی چاہیے اور کون سی نہیں پینی چاہیے اس کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی۔ کھانے کے لیے آپ کے پاس کتے کا گوشت بھی ہے اور کھانے کے لیے آپ کے پاس بکری کا گوشت بھی ہے، کون سی چیز کھانی چاہیے کون سی نہیں کھانی چاہیے اس کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر تجارت کرتے ہیں، تاجر نفع حاصل کرتا ہے، اور اس نفع حاصل کرنے کے لیے وہ صحیح اور امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرے، یہ بھی اس کا نفع ہے۔ وہ جھوٹ بول کر نفع حاصل کرے، یہ بھی اس کا نفع ہے۔ وہ حلال تجارت کرے، یہ بھی اس کا نفع ہے۔ وہ سود پر تجارت کرے، یہ بھی اس کا نفع ہے۔ عقل کہتی ہے نفع آنا چاہیے، پروفٹ آنا چاہیے، وہ خیانت سے ہو، وہ جھوٹ سے ہو، وہ سچ سے ہو، یا کسی اور ذریعے سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تیسری مثال سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جسمانی تعلقات، جنسی تعلقات انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کی جبلت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کے فروغ کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، اور یہ تمام حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے چیز، کہ جب ایک مذکر ہوگا اور ایک مؤنث ہوگا، ایک نر ہوگا ایک مادہ ہوگا، تو وہ جفت ہوں گے، آپس میں ملاقات کریں گے، ان کا جسمانی تعلق قائم ہوگا۔ اب انسان کی افزائش نسل بھی جسمانی تعلقات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب عقل یہ کہتی ہے ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، یا ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہے، اور دونوں آپس میں جسمانی تعلقات قائم کر لیں تو ان کے جسمانی تسکین ہو جائے گی، جذبات کی تسکین ہو جائے گی۔ لیکن عقل یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ مرد کون ہے اور عورت کون ہے۔ ایک مرد ہے، اس کے ساتھ اس کی بہن موجود ہے، اس کی ماں موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، یا اس کی بیٹی موجود ہے۔ ایک عورت کا بھائی ہے، ایک عورت کا خامد ہے، ایک عورت کے سامنے اس کا بیٹا ہے، یا ایک عورت کے سامنے اس کا والد ہے۔ عقل اس رشتے کی تفریق نہیں کرتی۔ عقل کہتی ہے کہ ایک انسان ہے، دوسری طرف انسان ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کریں اور ان کے جذبات کی تسکین ہو جائے گی، ان کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو یہاں عقل نے غلطی کر دی ہے۔ عقل نے حلال اور حرام کی غلطی کر دی، جائز اور ناجائز کا فرق مٹا دیا۔ تو عقل اتنی طاقتور تھی، لیکن اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں کر پا رہی، جائز اور ناجائز کا فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ تو پھر اس عقل کی اس غلطی کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے علم کی ضرورت ہے کہ جو علم آ کر عقل کی بھی رہنمائی کرے، عقل کو بھی گائیڈ لائن دے، اور عقل کو بتائے کہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کا فرق رکھنا ہے۔ وہ علم اللہ کی وحی کا علم ہے، اور وہ علم قرآن کا علم ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ دیا وہ عقل ہے۔ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، نظام زندگی کو چلاتا ہے، اور جب انسان عقل مند ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو پھر اس بالغ انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحی متوجہ کرتی ہے، اللہ کا قرآن اور اس کا کلام متوجہ کرتا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ تم نے ساری زندگی عقل کے مطابق نہیں گزارنی، عقل کو استعمال کرنا ہے،
اس سے رہنمائی لینی ہے اور عقل سے کام لے کر اپنی زندگی کو بنانا، سنوارنا اور چلانا ہے۔ لیکن عقل کے اوپر بھی ایک نگران ہے، عقل کے اوپر بھی ایک حکمران ہے، اور عقل کے اوپر بھی ایک ایسا رہنما اور نگران بیٹھا ہوا ہے جو عقل کی غلطی کو درست کرے گا، اور وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام اور اس کا قرآن ہے۔ عقل اس کو اپنی عقل کو اس کے تابع کر دو تو اس کے بعد تمہاری دنیا کی زندگی بھی اچھی، آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب جب ہم اپنی عقل کو قرآن اور وحی کے علوم کے تابع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے ایک برتن میں شراب ہوگی، دوسرے میں دودھ ہوگا، تو ہماری عقل کہتی ہے دونوں میں سے جس کو مرضی پی لو، تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم عقل سے فیصلہ نہیں کروائیں گے، ہم وحی سے فیصلہ کروائیں گے تو اللہ کا قرآن ہمیں بتائے گا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تم شراب نہیں پی سکتے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ ہمارے سامنے کھانے کے لیے سود بھی ہوگا اور حلال نفع بھی ہوگا، تو عقل ہمیں یہ بتائے گی دونوں نفع ہیں، کھا لو۔ لیکن ہمیں اللہ کا قرآن بتائے گا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کا نفع تو حلال کیا ہے لیکن اللہ نے تمہارے لیے سود کا نفع حرام کیا ہے، تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ عقل تو تمہیں یہ بتائے گی تمہارے سامنے عورت ہے، کوئی بھی ہو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کوئی فرق نہیں، تم اپنا جسمانی تعلق قائم کر لو۔ لیکن اللہ کا قرآن ہمیں آ کر بتائے گا، وہی ہمیں آ کر بتائے گی کہ یہاں عقل کی بات نہ ماننا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، کہ یہ سارے رشتے جو تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری پھپھی، تمہاری خالہ اور دیگر رشتے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ ہاں کوئی غیر عورت ہے، اس سے تم نکاح کرو تو وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ تو عقل کی رہنمائی کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو اس اللہ کے قرآن کو، جس قرآن کو ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں، رمضان میں سن رہے ہیں، تو اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی مسلمانوں کو اور انسانوں کو ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو اس رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات سے ہم فائدہ اٹھا کر، جہاں قرآن پاک کو ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، قرآن کریم کو تراویح میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اسی طرح ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس قرآن کریم کے مختصر سے مضمون کو ہم مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو ہمارا ایک سال سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس مرتبہ بہت مختصر کلاس رکھی گئی ہے، کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے مشاغل کی وجہ سے، اپنی بھی کچھ عذر کی وجہ سے، تو اس وجہ سے یہ مختصر کلاس ہوا کرے گی جو انشاءاللہ العزیز پونے گھنٹے پر مشتمل ہوگی، 40 سے 45 منٹ اس کا دورانیہ ہوگا، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں اور قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ تو ہم ایک ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے آپ کو سورۃ الناس تک بتائیں گے کہ قرآن کریم کی کون سی صورت میں، اس کے کون سے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان کی ہے۔ تو قرآن تو ایک پورا سمندر ہے، اللہ کے علم کا سمندر ہے، اللہ کی حکمت کا سمندر ہے، اللہ کی حکمت اور اس کے علم کے موتی وہ قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے کوئی غوطہ زن سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو اس سے موتی نکالتا ہے اور اس کو جواہرات ملتے ہیں، تو قرآن کے طالب علم، قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والے، وہ قرآن کریم میں جب غوطہ زن ہوتے ہیں تو ان کو تو ہیرے، جواہرات اور موتی ملتے ہیں، لیکن ہم اس مختصر سے وقت میں وہ تفصیلات بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم آپ کو مختصراً بالکل بتائیں گے قرآن کریم کی ان صورتوں کا تعارف، ان کا شان نزول اور ان کے اندر آنے والے حالات و واقعات اور اس کے وہ مضامین اور وہ احکامات، کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اپنے قرآن اور اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے 3-4 ابتدائی باتیں بھی سیکھ لی جائیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ صورت مکی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور جب ہم یہ بتائیں گے کہ یہ صورت مدنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ سادہ سے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 شہروں میں گزری ہے۔ آپ 40 سال کے تھے جب مکہ مکرمہ میں آپ پر وحی کا نزول ہوا، پہلی مرتبہ آپ پر وحی آئی، اور 13 سال آپ نبوت کے زمانے میں آپ مکہ میں رہے۔ 13 سال تک جو قرآن آپ پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس قرآن پاک کی ان صورتوں کو اور اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکی قرآن ہے، یہ مکی صورتیں ہیں، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ آپ نے 53 سال کی عمر میں
ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے اور پھر آپ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال مدینہ میں گزارے۔ تو جو صورتیں آپ کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ یہ صورت مکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کرنے سے پہلے مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ اور سورۃ البقرہ مدنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صورت مکہ شہر کے اندر ہی نازل ہوئی تھی یا مدینہ کے اندر ہی نازل ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں موجود تھے یا مکہ کے باہر کسی علاقے میں موجود تھے یا کسی سفر پر تھے، تو جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں۔ مدینہ میں جا کر ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کے اندر ہوں، مدینہ شہر سے باہر ہوں، سفر پر ہوں یا کسی اور جگہ پر قیام پذیر ہوں، لیکن جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ صورت مدنی ہیں۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ مکی صورت ہے تو فوراً ذہن میں آ جائے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ صورت مدنی ہے تو یہ صورت مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ دوسری چیز، قرآن پاک کے اس بیان کو پہلے شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لی جائے کہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور قرآن کریم کی مختلف آیات کے شان نزول کو بیان کیا جاتا ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اس صورت کا یہ شان نزول ہے یا اس صورت کا یا اس آیت کا یہ شان نزول ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو یہ فلاں واقعہ پیش آیا، یا فلاں موقع پر فلاں صورتحال پیش آئی، یا فلاں حالات پیش آئے، اس وجہ سے اس صورت کا نزول ہوا یا وہ فلاں آیات نازل ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء قرآن کریم کی ایک بڑی صورت ہے۔ تو قرآن کریم کی اس صورت میں عورتوں کے متعلق بہت سارے احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کی وراثت کا مسئلہ، عورتوں کی نکاح کا مسئلہ، ان کی اولاد کا مسئلہ، میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا مسئلہ، یتیم بچیوں کے حقوق کا مسئلہ اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ تو اس صورت کے شان نزول میں یہ چیز ذکر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب احد کی جنگ میں کافروں سے لڑے، اس جہاد میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، اور ان کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے خاندانوں میں ایک بڑی تعداد ان عورتوں کی تھی جو اپنے خاوندوں کے شہید ہونے کی وجہ سے بیوہ ہو گئی تھیں۔ تو ان کے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان کی وراثت کیا ہوگی، ان کے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کے کیا حالات و واقعات ہوں گے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النساء نازل ہوئی اور اس سورۃ النساء میں احکامات ذکر کیے گئے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الاحزاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ احزاب نازل ہوئی تو احزاب ایک غزوہ ہے، ایک جنگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ساتھ پیش آئی، تو اس کا شان نزول بیان کیا جائے گا۔ اس شان نزول میں یہ بات ذکر کی جائے گی کہ یہ جنگ اس موقع پر ہوئی اور اس میں یہ حالات و واقعات پیش آئے، تو ان حالات و واقعات کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر سورۃ الفتح ہے۔ تو قرآن کریم کی سورۃ الفتح کب نازل ہوئی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ عنقریب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرنے والے ہیں، اور آپ کی کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو کر صلح ہو گئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تو اس کو سورۃ الفتح کہا جاتا ہے۔ تو یہ شان نزول ہے صورتوں کا، ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے تاکہ ہمیں ہر واقعہ سمجھ میں آئے۔ اسی طرح قرآن کریم کی صورتوں کے بیان میں ہم آپ کو مختصراً یہ بتائیں گے کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، تو اس کے اندر جو رکوع ہیں، مثال کے طور پر ایک رکوع ہے اور اس کے اندر 7 آیات ہیں، تو ان 7 آیات میں کن آیات میں کیا مضمون، کیا مفہوم اور کیا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ مضمون اور وہ مفہوم اور وہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں قرآن کریم کی آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ تو ہمارے سامنے نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 تک پہلی 3 آیات میں کیا بیان کیا گیا ہے، پھر چوتھی آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور پھر آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو الگ الگ طریقے سے ہمارا مفہوم، اس صورت کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے گا، اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح جو قرآن کریم میں جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں، ان احکامات کو ہم بیان کر دیں گے کہ فلاں آیت سے لے کے فلاں آیت تک اس صورت کے اندر یہ فلاں حکم ہے، اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ یہ ہے۔ فلاں آیت کی فلاں نمبر آیت سے لے کر فلاں نمبر آیت تک قرآن کریم نے فلاں واقعہ بیان کیا ہے، تو اس واقعہ کا پس منظر ذکر کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے نبیوں کا ذکر کیا ہے،
تو ہم ایک نبی کا ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا بہت سارے مقامات پر ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مختصر طور پر حضرت ابراہیم کا تعارف پیش کر دیا جائے گا، اور قرآن کریم نے ان کے متعلق کیا بتایا اس کا خلاصہ یہاں ذکر کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا، ان کے خاندان کے بارے میں ذکر کیا، تو اس کا خلاصہ ہم ذکر کر دیں گے۔ تو یہ ہماری ترتیب ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز روزانہ یہ درس جو انشاءاللہ 10:15 پر پاکستانی وقت کے مطابق جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ تقریباً پون گھنٹے کی 40 سے 45 منٹ کے دورانیے کی کلاس ہوگی، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اور اس خیر و برکت والے مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں آج، اور انشاءاللہ 28ویں شب کو ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو قرآن کریم کا یہ پورا مضمون الحمد سے شروع ہو کر اور والناس تک 30 پاروں 114 صورتوں کا خلاصہ، تعارف اور ان کا مختصر سا خاکہ انشاءاللہ اس پون گھنٹے کی کلاس اور اس درس میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور جب ہم اس کو توجہ سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کا ایک پورا خلاصہ ہمارے سامنے ہوگا، اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کے کون سے پارے کی کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کون سا حکم بیان کیا ہے، کون سا واقعہ بیان کیا ہے، وہ صحیح معلومات ہمارے پاس موجود ہوں گی۔ اس کے لیے ہم خود بھی اس سے استفادہ کریں اور اپنے احباب کو بھی اس طرح متوجہ کریں۔ طریقہ کار وہی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ روزانہ 10:15 بجے رات کو پاکستانی وقت کے مطابق ایک لنک ہمارے گروپوں میں بھیجا جائے گا، اور اس لنک پر انشاءاللہ العزیز آپ کلک کریں گے تو آپ تک یہ درس پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔